ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دی ہے ان میں سے 1 درہم دے دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ والدہ کہتے ہیں کہ وہ 6 درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹے سے کہا کہ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ 6 درہم دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کے حوالے کر دی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ اپنی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ آپ یہ اونٹ کتنی درہم میں بیچنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اسی 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اونٹ کو ادھر باندھ دے، مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی کڑی ہی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا اونٹ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسی اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی 140 درہم دی اور 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئی اور انہیں وہ 60 درہم دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملے گی۔ میں نے سائل کو 6 درہم دے دی اور اللہ رب العزت نے مجھے 60 درہم دے دی۔ اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کرو، اللہ آپ کو 10,000 دے گا۔ لوگوں سے نہیں اللہ سے تجارت شروع کرو، آپ کی زندگی بدل جائیں گی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائی گئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حسن کیا تم نے اگلی سب کی وہ فضائل نہیں سنی جو اللہ رب العزت نے مجھے بیان فرمائی ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی سب اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں روکی رکھا؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھی۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر چلا گیا اور جا کر حسن و حسین کو پکارا، مگر کسی نے میرے پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے رومال سے ٹکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہیں مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ یہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر
کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا اے ابو حسن، کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتی ہے۔ ارشاد فرمایا، پیالہ تمہارے پاس حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضرت القدوس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو حسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ رب العزت اسے ہلاک کر دے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔